حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت امتحان آئے اور سب امتحانوں میں آپ پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند باتوں میں تو وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ ان امتحانوں میں ایک یہ امتحان بھی بڑا عظیم الشان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ آپ جاگے اٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب ہے یا خیال۔ اسی سوچ اور غور کرنے کی وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، خیال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ خواب میں دیکھا خلیل اللہ نے حکم قربانی دیا اللہ نے صبح کو اٹھ کر با ادب با احترام کر دیے 100 اونٹ قربان حق کے نام۔ دوسری شب بھی یہی آیا نظر یعنی کہتا ہے خدا قربانی کر۔ پھر صبح کو اٹھ کے خلیل اللہ نے 100 اونٹ اور قربان کر دیے۔ تیسرے شب بھی یہی تھا ماجرا یعنی قربانی کا تھا حکم خدا۔ عرض کی یا رب میں کیا قربان کروں؟ حق تعالیٰ کا ہوا ارشاد یوں تجھ کو جو سب سے زیادہ ہو عزیز کر دے میری راہ میں قربان وہ چیز۔ تھے جو اسماعیل حضرت کے پسر تھے وہی ہر چیز سے محبوب تر۔ بس آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہم پر قربان کر، کیونکہ اسماعیل سے زیادہ مجھ کو کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں یعنی قربانی کا دن۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کو صبح کے وقت حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے یہاں دعوت میں لے جاؤں گا۔ غسل دے کر ماں نے پھر فرزند کو کپڑے نئے پہنا دیے دلبند کو۔ عطر مل کر کنگھا بالوں میں کیا اور آنکھوں میں دیا سرما لگا۔ چوم کر منہ اور گلے سے بھی لگا، باپ کے ان کو حوالے کر دیا۔ لی بغل میں باپ نے رسی دبا، آستین میں ایک چھری بھی لی چھپا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اسی وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل دوڑتے کودتے چلے جا رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ غضب کرتے ہو، تم اپنے بیٹے پر رحم کرو، یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو تو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا بیٹا ہے، ایسا بیٹا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور تم خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے شیطان دشمن انسان، نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسماعیل جیسے بیٹے ہزاروں قربان کر دوں۔ شیطان یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا کہ افسوس یہ میرے دھوکے میں نہ آئے۔ جلدی سے ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا بی بی دوڑو اور اپنے بیٹے کو بچاؤ، ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھا کرتے، اگر انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو بے شک خدا ہی کا حکم ہے اور میں خدا کے حکم پر ہزاروں بیٹے قربان کر دوں۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہ چلا تو جلدی سے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی، دیکھ تو صحیح تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔ تب لگے ابلیس سے کہنے یہ آپ، مارتا ہے کب کوئی بیٹے کو باپ؟ پھر تو یوں بولا وہ ابلیس لعین ہے یہی اب حکم رب العالمین۔ بولے وہ گر ہے یہی فرمان حق، ایسی جانیں لاکھ دوں قربان حق، ایسے مرنے کا نہیں کچھ خوف غم، جس کے بدلے ہو میرے رب کا کرم۔ چل دور ہو اے شیطان لعین، تیرے دھوکے میں ہم آ سکتے نہیں۔ جب شیطان نے حضرت اسماعیل سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل نے ایک پتھر کا کنکر اس کے آنکھ پر مارا، پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کریں۔ بس دونوں باپ بیٹا قربانی جگہ مینا میں پہنچے، پھر
اپنے بیٹے سے وہ یوں کہنے لگے، اے میرے فرزند جگر گوشے میرے، خواب میں حق نے یہ فرمایا مجھے، راہ میں اس کی کروں قربان تجھے، اس میں اپنی رائے مجھ کو تو بتا، سنتے ہی ان کو جواب ایسا دیا، کیا مبارک ہے تیرا خواب اے پر، ذبح کر مجھ کو کچھ اندیشہ نہ کر، اب چھری کو حلق پر میرے چلا، گر خدا چاہے تو صابر پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ، میرے رب نے مجھے تابعدار بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا، ابا جان، کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے خون کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تیسرا یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری امی جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو۔ چوتھے، چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ پانچویں یہ، میرا کرتا میری امی جان کو دے دیجیے گا، جب میں یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس کے یہاں وہ راحت و آرام سے رہے گا، اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے اس کو نہ دیکھیں کہ میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان ہوتے ہو۔ جب ہوا راضی وہ ان کا پسر، باپ نے اس کام پر باندھی کمر، دست و پا اس گلبند کے باندھ کر، اس گھڑی اس کو گرایا خاک پر، تیز کر لی ہاتھ میں اپنے چھری، اس کے نازک حلق پر بے کھٹکے دھری، رکھ کے شیرگ پر اے عطیہ، زور سارا جسم کا بس دے دیا، دست کوہنی دے دیا سینے کا زور، پڑ گیا دونوں جہاں میں سخت شور، آہ ابراہیم کیا کرتا ہے تو، ہو رہی ہے کاہے کی یہ جستجو، کس پہ یہ زور آزمائی ہے خلیل، دے رہے ہیں سب دہائی اے خلیل، سب فرشتوں نے کہا یوں اے خدا، کس سبب سے امر یہ واقعہ ہوا، تب ہوا ارشاد رب ذوالجلال، کچھ فرشتوں کا تھا یہ مجھ سے سوال، یا رب ابراہیم کو باعث ہے کیا، تو نے فرمایا ہے خلیل باصفا، دیکھ لیں اس طرح سے ہے شاکر خلیل، راہ میں میرے ہیں یوں حاضر خلیل۔ الحاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق، کیا ٹھکانہ ہے نبوت کی طاقت کا، خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور نہ کوئی بال برابر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھے ذبح نہیں کر ڈالتے، کیا آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے، یہ چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے چھری، تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پر افسوس ہے۔ تب چھری بولی، یہ ابراہیم سے، عجز سے، آداب سے، تعظیم سے، جس نے آتش تم پہ کی گلزار ہے، اس نے ہے کی کند میری دھار ہے، آپ کا کہنا کروں میں اے خلیل، یا کروں میں طاعت رب جلیل، آپ کہتے ہیں اے چھری اب کاٹ تو، رب کہتا ہے اے چھری مت کاٹ تو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ مجھ پر خفا نہ ہوں، آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا۔ بس امتحان ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا، تم نے پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے، اور ہم اپنے فرمانبردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر اس کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور، مراد بکری یا دمبا ہے، ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔
غرض جبرائیل کو ہوا حکم خدا، بکری ایک جنت سے تو لے کے جا اور ابراہیم کو دے یوں پیام، حق تعالیٰ تم کو کہتا ہے سلام، تو نے میری راہ میں جو کچھ کیا، فضل سے میں نے قبول اس کو کیا، اب جگہ فرزند کی ایک گوسفند ذبح کر تو ہے یہی ہم کو پسند، ہمیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے، راہ حق میں سر کو دھرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر آئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر بڑی زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جبرائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہ تکبیریں 9 ذی الحجہ عرفے کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو مسلمانوں کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم عاجز بندوں کو اس امتحان عظیم سے بری فرما دیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دیا، جس کے سبب ہم گناہگاروں کو بے شمار ثواب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ویسے ہی ان خوش نصیب بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کی جان و مال میں برکت دیتا ہے۔ اے آج کل کے نوجوان لڑکوں، تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات سے سبق حاصل کرو اور اپنے ماں باپ کی تابعداری کر کے ان کو خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم کو بھی اپنے حکموں پر چلنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی کا بیان ہو گیا یا رب تمام، شکر تیرا اور پیغمبر پر سلام۔